السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، رب زدنی علما۔ الحمد للہ دورہ قرآن کلاس میں آج پارہ نمبر 20 امن خلق پڑھ رہے ہیں۔ سورہ النمل جاری ہے اور پارے کا آغاز اللہ کے سوال سے ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے امن خلق السماوات والارض، کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ امن جعل الارض، اللہ پوچھ رہا ہے کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ تبھی تو دیکھیں ہر دور میں کبھی قبر پرستی تو کبھی بت پرستی اور کبھی زندہ پرستی تو کبھی مردہ پرستی ہو رہی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے امن یجیب المضطر، یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، بے قرار کی سنتا اور پوری کرتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی راہ دکھانے والا ہے، رہبر رہنما ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر، یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ صرف یہ ہوائیں ہی نہیں بلکہ ہمارے مختلف معاملات میں جب چھوٹے چھوٹے ہمیں امید کے سائن، اشارے ملتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ کام ہونے سے ہی پہلے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، کچھ اشاروں سے، کچھ چیزوں سے ہمیں رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، یا وہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اگرچہ شہداء کی، انبیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی زندگی کا ثبوت ہے، لیکن وہ کیسی ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ دنیا جیسی نہیں ہے۔ مگر یہاں تو سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں، یا انتقال فرمایا، یا وصال فرمایا، یا پردہ نشیں ہوئے، یا کوچ کر گئے اور بس ابھی بھی ہم میں موجود ہیں، ہماری سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ ان تمام باطل نظریات کا رد ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی غیب نہیں جانتا، حتیٰ کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہوتے ہوئے بھی غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء کو بھی صرف اتنا علم دیا گیا جو ان کی نبوت و رسالت کے لیے ضروری تھا، حتیٰ کہ کسی کو اپنے کل کا نہیں پتا، مرنے کے بعد کسی کو اپنے اٹھنے کا نہیں پتا، وہ تمہاری زندگی میں تمہاری کیسے سنتے پوری کرتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ بس اسی لیے ٹمک ٹویاں مارتے ہیں، کبھی ولیوں کو آڑ بناتے ہیں تو کبھی نبیوں کو، کبھی فرشتوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا، کبھی زندوں کو تو کبھی مردوں کو۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں، یعنی اس بات کو اہمیت نہ دو، یہ شروع سے سنتے آ رہے ہیں، ایسا ہونا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بیہیویئر
خطرے کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو وہ اس کو آنے سے، حملے سے روک نہیں سکے گا. تو اس سوچ سے قیامت رک نہیں جائے گی بلکہ ہلاکت مقدر ہو جائے گی. قل سیروا فی الارض، کہہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور ان پر غم نہ کر اور نہ اس سے کسی تنگی میں ہو جو وہ چال چلتے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ لوگوں کے کفریہ شرکیہ عقائد پر پریشان نہ ہوں، ان کی قسمت میں ہی محرومی ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. کہہ دے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو. اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے کہ ان کی ایسی ایسی باتوں پر بھی اللہ مہلت جاری رکھتا ہے، ختم نہیں کرتا. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کا ریکارڈ ہے. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ بک آف اتحاد ہے، بک آف سلوشن ہے، بک آف آنسر ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے. یقیناً تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہی سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پر بھروسہ کر، یقیناً تو واضح حق پر ہے. توکل یہ ہے کہ علم سیکھیں، پڑھیں اور اسی کے مطابق کریں، بغیر سوچے سمجھے صرف رب پر ڈال دینا، تقدیر پہ ڈال دینا یا لوگوں پہ ڈال دینا، یہ توکل نہیں ہے. توکل میں اسباب اختیار کر کے انجام رب کے سپرد کرنا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جہاں لاک لگائے جاتے ہیں وہاں بسم اللہ توکلت علی اللہ آتا ہے. اپنی طرف سے حفاظتی اقدامات مکمل کریں اور انجام رب کے سپرد کریں. تو یہاں فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ دعوت دیتے رہیں، توفیق رب کے سپرد کریں. انک لا تسمع الموتى، بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں. یہاں وہ لوگ جو ہدایت سننا قبول کرنا نہ چاہیں انہیں مردہ، گنگا، بہرا قرار دیا. یعنی جیسے مردے نہیں سن سکتے، بہرے نہیں سن سکتے، تو یہ تو ویسے ہی ہے. اور بہرے کو بھی اشاروں سے سمجھایا جا سکتا ہے جب یہ پیٹ پھیر کر ہی بھاگ جائیں، رکیں ہی نہ، چاہیں ہی نہ، تو پھر کیسے آپ زبردستی انہیں سنوا اور منوا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سیاق سے بالکل یہی معنی آ رہا ہے. دوسرا جہاں تک مردوں کے سما کا مسئلہ ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں یا جیسے بعض ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی ان کی پوری کرتے ہیں، تو یہاں واضح اس کی نفی ہے. مردے کوئی بات نہیں سن سکتے. انک لا تسمع الموتى، مردوں کے سننے کی نفی ہے کہ نبی آپ مردوں کو کوئی سنا ہی نہیں سکتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے تو کیوں کوئی عام شخص اپنی بات ولیوں تک پہنچا سکتا ہے؟ ہاں البتہ وہ مواقع مستثنا ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور وہ صرف 2 ہیں. یعنی 2 مقام ایسے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ مردوں کو سنواتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا، حتیٰ کہ انبیاء، اولیاء، صلحاء بھی، کیونکہ ان کی زندگی کا تو ہمیں شعور ہی نہیں اور وہ دنیا والی زندگی ہے ہی نہیں. ابھی آپ نے پیچھے پڑھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جنہیں اپنے کل کا پتہ نہیں قیامت کب ہونی ہے، وہ آپ کا کل، دنیا، زندگی، مسائل کیسے سن اور حل کر سکتے ہیں؟ جہاں تک رہا عقیدہ سماع موتا، مردوں کے سننے کے حوالے سے یا نیکوکاروں کے ہماری بات چیت کو سننے کے حوالے سے، تو یاد رکھیں ایک تو وہ موقع ہوتا ہے جب ہر مردہ سنتا ہے، وہ ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. جیسے ہی دفنانے والے پلٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے پاس سوال جواب والے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر صحیح سوال بتانے پر جنت سے اور غلط جواب دینے پر جہنم سے اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر مردہ سنتا ہے. پھر دوسرا موقع ہے بدر کا، بخاری کے حوالے سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مارے جانے والے کفار کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہ جب وہ مرے پڑے تھے، لاشیں تھے، فرمایا کہ کیا تم نے اپنے انجام کو دیکھ لیا؟ پہنچ گئے جو میں تمہیں کہتا تھا؟ کیا تم نے اسے سچ نہیں پایا؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا،
تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ ان جسموں سے کیا بات کرتے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان سے زیادہ وہ بات سننے والے نہیں جو میں انہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ اب انہیں سنوا رہا ہے۔ تو بس یہ ثابت ہے، اس پر ایمان ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء کے بارے میں رکھنا کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، پوری کرتے ہیں، یہ شرکیہ باطل عقیدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی مکمل نفی ہے۔ وما انت بہادی العمي، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے، تو نہیں سنائے گا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرمانبردار ہیں۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت میں قرب قیامت ایک نشانی کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے قریب عجیب و غریب قسم کے واقعات کی کثرت ہوگی۔ وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتی کلام کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی میں فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھو، اور آپ نے وہ نشانیاں شمار کی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، زمین سے نکلنے والا جانور، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دجال کا نکلنا، اور 3 خسف یعنی 3 مقامات سے زمین کا دھنس جانا، اور یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے، ان لوگوں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہ کیا تھا، یعنی سمجھا ہی نہ تھا، پڑھا ہی نہ تھا، تو پھر پہلے ہی انکار کر دیا، یا کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی کیوں پھر ایسے کیا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، بس وہ نہیں بولیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ سور بعض کہتے ہیں 3 ہوں گے، ایک گھبراہٹ کا، پھر بے ہوشی کا، پھر اٹھائے جانے کا، اور بعض کہتے ہیں 2 ہوں گے۔ 2 کہنے والے یہ گھبراہٹ اور بے ہوشی کا ایک ہی شمار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا مگر جسے اللہ نے چاہا، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے۔ اب یہ کس کو اللہ چاہے گا؟ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا بے ہوش ہونا بیان ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا